دیکھیے، میں کوئی لکھاری نہیں ہوں۔ لکھاری تو سوچ کے ساگر میں ڈوب کر کے کیسے کیسے موتی نکال لیتے ہیں۔ میں نے تو بس وہی لکھا ہے جو زندگی نے مجھے دکھایا ہے۔ باغبان میرے بارے میں یا کسی ایک انسان کے بارے میں نہیں ہے۔ یہ کتاب ہے بیتے ہوئے کل اور آنے والے کل کے بیچ میں پھیلے ہوئے سناٹے کے بارے میں۔ یہ کتاب ہے ایک نسل سے دوسری نسل کے درمیان ٹوٹے ہوئے ہر اس پل کے بارے میں۔ یہ کتاب ہے جھکے ہوئے ان کندھوں کے بارے میں جن پر بیٹھ کر کبھی کچھ بچوں نے زندگی کے میلے دیکھے تھے۔ یہ کتاب ہے کانپتے ہوئے ان خالی ہاتھوں کے بارے میں جنہوں نے اپنے بچوں کے ننھے ہاتھوں کو پکڑ کر چلنا سکھایا تھا۔ یہ کتاب ہے لرزتے ہوئے ان ہونٹوں کے بارے میں جن پر کبھی لوریاں تھیں مگر اب برسوں سے خاموشی۔ زمانہ بدل گیا ہے، زندگی بدل گئی ہے۔ ہماری عمر کے لوگ پیار کے نہیں کیسے بگال کے رشتے اور بندھنوں میں الجھے رہتے تھے۔ ہم لوگ باپ کے چہرے میں رب دیکھتے تھے، ماں کے قدموں میں جنت دکھائی دیتی تھی۔ لیکن اب لوگ سمجھدار ہو گئے ہیں۔ آج کی نسل بڑی ہوشیار اور پریکٹیکل ہو گئی ہے۔ ان کے لیے ہر رشتہ ایک سیڑھی کی طرح ہے جن پر وہ پاؤں رکھ کر کے آگے نکل جاتے ہیں، اور جب اس سیڑھی کا کوئی استعمال نہیں رہتا تو اسے گھر کی ٹوٹی کرسی، میز، ٹوٹے پھوٹے برتن، پھٹے پرانے کپڑے کل کے اخبار کی طرح رتی سمجھ کر کسی کباڑ خانے میں پھینک دیتے ہیں۔ لیکن زندگی سیڑھی کی طرح اوپر نہیں جاتی، زندگی پیڑ کی طرح اٹھتی ہے۔ ماں باپ کسی سیڑھی کے پہلے پائیدان نہیں ہوتے۔ ماں باپ زندگی کے پیڑ کی جڑ ہے۔ پیڑ کتنا ہی بڑا کیوں نہ ہو جائے، کتنا ہی ہرا بھرا کیوں نہ ہو جائے، جڑ کاٹنے سے وہ ہرا بھرا نہیں رہ سکتا۔ اس لیے میں آج بڑی عزت کے ساتھ سب سے پوچھتا ہوں کہ جن بچوں کی خوشیوں کے لیے ایک ماں باپ اپنی محنت کی پائی ہنستے ہنستے ان پر خرچ کر دیتے ہیں، وہی بچے جب باپ کی آنکھ دھندلی ہو جاتی ہے تو انہیں قطرہ بار روشنی دینے سے کیوں کتراتے ہیں؟ ایک باپ اگر اپنے بیٹے کی زندگی کا پہلا قدم اٹھانے میں اس کی مدد کر سکتا ہے تو وہی بیٹا اپنے باپ کے آخری قدم اٹھانے میں اس کا سہارا کیوں نہیں بن سکتا؟ زندگی بھر اپنے بچوں پر خوشیاں لٹانے والے ماں باپ کو کس جرم میں آنسوں اور تنہائی کی سزا سنا دی جاتی ہے؟ اگر وہ ہمیں پیار نہیں دے سکتے، انہیں ہم سے ہمارا پیار چھیننے کا کوئی حق نہیں ہے۔ کیا سمجھتے ہیں یہ بچے کہ جن ماں باپ کو پیار کے بندھن میں خدا نے ایک کیا ہے، انہیں وہ دو حصوں میں بانٹ کر الگ کر کے تڑپنے کے لیے چھوڑ سکتے ہیں؟ کیا اس دن کے لیے انسان اولاد مانگتا ہے؟ کیا اس دن کے لیے اولاد شاید یہ بول رہی ہے کہ جو ہمارا آج ہے کل ان کا ہوگا، اور اگر آج ہم بوڑھے ہیں تو کل وہ بوڑھے ہوں گے۔ جو سوال آج ہم کریں گے کل وہی سوال ان کی اولاد ان سے پوچھے گی۔ اور رہی میری بات، اب ہماری فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ اگر ان بچوں کو پال پوس کر بڑا کر سکتے ہیں
جو نہ چل سکتے تھے، جو نہ بول سکتے تھے، جو نہ کچھ سمجھ سکتے تھے، تو ہم اپنے آپ کو بھی پال سکتے ہیں۔ ہمیں کسی سے کوئی امید کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ ہم بہت خوش قسمت، ہم اس لیے خوش قسمت ہیں کیونکہ زندگی نے ایک ایسا ہم سفر دیا جس کے ساتھ چلتے چلتے راستے آسان ہو گئے، جس کے ساتھ چلتے چلتے الجھنیں سلجھتی گئیں، اور وہ ہم سفر ہے میری بیوی۔ لوگ اکثر محبت کرتے ہیں، لیکن یہ بات جتنی یاد کرنی چاہیے لیکن کہتے نہیں ہیں۔ میں ایسی کوئی غلطی نہیں کرنا چاہوں گا۔ پوجا، میں تم سے بے حد محبت کرتا ہوں، بے حد محبت۔ I can't live without you۔ تم ہو تو ہم ہیں، ہم ہیں تو سب کچھ ہے، وگرنہ کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں۔ بس یہی کہنا تھا مجھے۔ اور ایک اور بات، جو بچے ماں باپ کو پیار نہیں دے سکتے، سہارا نہیں دے سکتے، عزت نہیں دے سکتے، انہیں میں کبھی معاف نہیں کرتا۔ انہیں میں سزا دیتا ہوں ان سے، اور سزا یہ کہ ان سے ناتا توڑ دیتا ہوں۔ گائز ابھی آپ کہیں نہ جائیے گا۔ اب میں آپ سے کچھ کہنا چاہتا ہوں، اور وہ یہ، دنیا میں سب سے پیارا رشتہ ماں باپ ہیں، جو بنا لالچ آپ سے پیار کرتا ہے، جو تو گیلے پہ سو جاتا ہے مگر آپ کو سوکھے پہ سلاتا ہے، جو سردی میں سردی نہیں لگنے دیتا اور گرمی میں گرمی، جو بنا مفاد آپ کی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا خیال رکھتا ہے۔ یہ تو باغبان ایک مووی فلم کہانی تھی۔ میرا یہی کہنا ہے، اصل زندگی میں اگر کسی کے ساتھ ایسا کچھ ہے تو معافی مانگ لے، کیونکہ میرا یہ ماننا ہے کہ اپنے والدین کو ناخوش کر کے خوش تم بھی نہیں رہ سکو گے۔